اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، میں آپ کا خدمتگار مولانا سید آصف رضا نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ققنوس اسلامک ٹی وی۔ آج ہم جناب فضا کی شادی کے حوالے سے بات کریں گے۔ جناب فضا جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں آئی تھیں تو غیر شادی شدہ تھیں۔ اس وقت آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی، جیسا کہ روایات میں ملتا ہے۔ انہوں نے شاہی ٹھاٹ باٹ کو خیر آباد کہہ کر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت کو اپنا فریضہ بنا لیا تھا۔ وہ ہمیشہ پاک زہرا کی خدمت میں رہتی تھی، اسی کو اپنا فریضہ انہوں نے بنا لیا تھا۔ شاہی ٹھاٹ باٹ کو چھوڑ دیا تھا اور وہ مدینے میں آ گئی تھیں اور پاک زہرا کے گھر میں جہیز پذیر ہو گئی تھیں اور ہر وقت جناب زہرا کی خدمت میں پیش رہتی تھی۔ وہ پاکیزہ دل کی خاتون تھیں اور پاک گھرانے کی خدمت کو دنیا اور آخرت کی عزت سمجھتی تھیں، اور واقعاً ایسا ہی ہے۔ اس گھرانے کی خدمت میں جو بھی ہوتا ہے اسے دنیا میں بھی رنگ لگ جاتا ہے اور آخرت میں بھی رنگ لگ جاتا ہے، بلکہ ایسے لوگ آخرت میں بھی کئی لوگوں کو بخشوانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا جب تک زندہ رہیں انہوں نے اپنی شادی نہیں کی۔ جب تک آپ زندہ تھیں، یعنی رسول دختر رسول جب تک حیات تھیں، اس وقت تک جناب فضا نے شادی نہیں کی۔ البتہ ان کی وفات کے بعد حضرت علی کے اصرار پر شادی پر رضا مندی ظاہر کی اور اس میں انہوں نے اپنی رضا دی کہ ٹھیک ہے میں شادی کر لوں گی۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اصرار کیا، تو اس اصرار پہ ظاہر ہے کہ آپ نے رضامندی ظاہر کی، یہ حکم امام ہے، اور ظاہر ہے کہ فضا اس گھر کے جتنے افراد پاک و طاہر ہیں ان کی اسی بات کو بھی رد نہیں کرتی تھی۔ جو اس گھرانے کی منشا ہوتی تھی فضا وہی کرتی تھی، اس کے علاوہ اپنی طرف سے کچھ بھی شامل نہیں کرتی تھی۔ چنانچہ ان کی تزویج کر دی گئی، یعنی ان کی شادی کر دی گئی، جناب فضا کی شادی کر دی گئی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ایک کنیز تھی، یہ اب امام شادی کر دی گئی، اور اس مقام پہ چھٹے امام نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ایک کنیز تھی جن کو فضا کہتے تھے۔ صادق آل محمد دوسروں کو بتا رہے ہیں کہ ہماری جدہ کی ایک کنیز تھی جن کا نام فضا ان کو کہتے تھے۔ جب بی بی فاطمہ یعنی ہماری جدہ کا انتقال ہوا، ہماری جدہ نے اس دار فانی کو چھوڑا، تو وہ حضرت علی کی خدمت گزاری کرنے لگی۔ کون؟ جناب فضا۔ جناب فضا جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ دنیا سے چلی گئی تو اس وقت وہ کنیز نے کیا کیا؟ حضرت علی کی خدمت گزاری کرنے لگی۔ حضرت علی نے ان کی شادی ابو ثعلبہ حبشی ابو ثعلبہ حبشی کے ساتھ کر دی۔ اللہ اکبر! حکم امام کے سامنے سر تسلیم خم ہے۔ یہ جب کیفیت یہاں تک پہنچ جاتی ہے اور یہاں تک انسان مخلص ہو جاتا ہے ان ہستیوں کے ساتھ، تو پھر ان ہستیوں سے ایسے علوم ملتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جناب فضا کو میں آگے چل کر کسی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کتنا علم اور حلم عطا ہوا اس دروازے سے۔ ابو ثعلبہ حبشی کے ساتھ جو ہے وہ شادی جو ہے وہ کر دی گئی ہے جناب فضا کی فاطمہ کی رحلت کے بعد، جس سے ایک لڑکا پیدا ہوا۔ جو روایات کوشش میں کرتا ہوں کہ ایسی بات کروں کہ جو درج ہو کتب کے اندر اور مل جائے،
کہیں اگر تلاش کرنی پڑے ڈھونڈنی پڑے تو صحیح تاریخ ہو، مسخ تاریخ نہ ہو، خراب تاریخ نہ ہو، ہوا میں باتیں نہ ہو یا کوئی فرضی کہانیاں نہ ہو، بلکہ ایک بہترین اور مستند بات ہو کہ جس کو عوام کے سامنے پیش کیا جائے، جو ہمیں کتابوں کے اندر ملتا ہے۔ بہت ساری چیزیں اس کو انوار علویہ نے بھی لکھا ہے اور بہت ساری کتب میں یہ بات درج ہے۔ یا کسی شادی جو ہے وہ ہو گئی تھی اور امیر المومنین نے آپ کی شادی نام بھی میں نے لے لیا کہ ابو سالبہ حبشی کے ساتھ کر دی، جس سے ایک لڑکا پیدا ہوا۔ پھر ابو سالبہ کا انتقال ہو گیا، پھر آپ کے شوہر کا کیا انتقال ہوا؟ آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے ان کا عقد ابو سلیق کے ساتھ کر دیا، اور اس طرح سے بس یہاں تک جو ہے یہ سلسلہ رہا۔ انشاءاللہ آگے مزید جو ہے ہم جناب فضہ کے حوالے سے چند ویڈیوز آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہو سکتا ہے وہ 10 سے 12 کی تعداد میں ہو یا اس سے زیادہ کی تعداد میں، ابھی کنفرم نہیں ہے، لیکن حتی الامکان اپنی استطاعت جتنی بھی ہوگی اس کے مطابق انشاءاللہ تعالی آپ تک اپنے معروضات پہنچاتا رہوں گا۔ آپ کی محبتیں ہیں، آپ کی شفقتیں ہیں، آپ سماعت فرماتے ہیں اور اچھی باتوں کو جگہ دیتے ہیں، اور پھر اس سے آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے، اور یہی توشہ ہے آخرت کے لیے، یہی ہم نے لے کر جانا ہے۔ باقی ہمارے ساتھ کوئی دنیا کا مال ازار نہیں جائے گا، کوئی زمین نہیں جائے گی، کوئی جائیداد نہیں جائے گی، کوئی مکان نہیں جائے گا، کوئی گاڑی ساتھ نہیں جائے گی، کچھ بھی نہیں جائے گا۔ یہ جو باتیں ہیں یہ ہمارے ساتھ ہوں گی، یہ جو تذکرے ہیں ہمارے ساتھ ہوں گے، یہ جو اہل بیت کا ذکر ہے ہمارے ساتھ ہوگا، یہ جو نماز ہے وہ ہمارے ساتھ ہوگی، روزہ ہمارے ساتھ ہوگا، حج ہمارے ساتھ ہوگا، اچھی باتیں ہمارے ساتھ ہوں گی، نیکیاں ہمارے ساتھ ہوں گی، جو ہم کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گی، اور جو برائیاں کرتے ہیں وہ بھی ساتھ ہوں گی۔ لیکن گناہوں سے ہر بندہ توبہ کرے، گناہوں سے باز رہے، گناہوں کی طرف نہ دے جائے، ورنہ آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے دوستو، بہت سخت عذاب ہے۔ اس دنیا میں خیر کوئی بات نہیں، انسان مشکل برداشت کر لیتا ہے، کبھی خیر ہے، کبھی ایک وقت کا بھی کھا لیتا ہے، کبھی نہیں بھی ہوتا، تو نظام چل جائے گا، وقت گزر جائے گا۔ لیکن ایسی روزی کہ جو گناہ کے ذریعے آتی ہو، اس روزی سے پرہیز کریں۔ ایسی روزی جو کسی کا حق غصب کر کے آتی ہو، یا کسی چوری کے سبب آتی ہو، یا کرپشن کے سبب آتی ہو، یا رشوت کے ذریعے آتی ہو، یا کسی ڈکیتی کے ذریعے سے آتی ہو، ایسا مال و دولت یقین کرے سانپ اور بچھو بن جائیں گے۔ ایسا مال و دولت سانپ اور بچھو کی شکل اختیار کر کے وہ دستے رہیں گے، اور پھر وہاں چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا، وہاں پھر سفارش بھی کسی کی کام نہیں کرے گی، کیونکہ جو سفارشی ہے محمد و آل محمد، وہ ایسے بندے کی سفارش کر ہی نہیں سکتے جنہوں نے ساری زندگی دنیا میں محمد و آل محمد کی مخالفت کی ہو، ساری زندگی محمد و آل محمد کی مخالفت میں سب سے آگے رہے ہوں۔ دو قسم کی مخالفتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ان کی شخصیت کے لوگ خلاف ہیں، یعنی ان کو ایسے بندوں کے ساتھ ملا دیتے ہیں کہ جو گناہگار بندے ہیں، خطاکار بندے ہیں، زمانہ جاہلیت میں کافر رہے ہیں، اور بعد میں جب مسلم ہوتے ہیں تو ان کو افضل قرار دیتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کو امام مانتے ہیں، اور ان کے بعد امام حسن امام حسین اور دیگر ائمہ فاطمہ زہرا سلام اللہ کو حق پہ بھی جانتے ہیں، لیکن ان کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل نہیں کرتے، یعنی ان کو اپنے لیے نمونہ عمل نہیں بناتے اپنی زندگی میں۔ تو پھر اس سے پہلے کہ اگر موت آئے، آپ والے محمد کے ماننے والے ہیں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ جن گناہوں کا ازالہ ہے ان کا ازالہ کریں، مطلب جہاں معافی ہے وہ معافی سے مسئلہ حل ہو جائے گا، جہاں تلافی ہے وہ تلافی سے مسئلہ حل ہوگا۔ تو انشاءاللہ چھوٹی موٹی جتنی غلطیاں ہیں وہ پاک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ سفارش کریں گے، ان کے بابا سفارش کریں گے، ان کی شوہر سفارش کریں گے، ان کے بیٹے ان کی بیٹیاں سفارش کریں گی، بلکہ یہاں تک ہے کہ جو ان سے متمسک ہے، جو مخلص ترین ہے اور اس درجے پہ پہنچے، جیسے جناب فضہ ہیں، یہ صحابیوں میں جیسے عمار یاسر ہیں، حضرت بلال حبشی جیسے، اور جناب سلمان محمدی جیسے لوگ ہیں، وہ بھی کئی لوگوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے، بشرطے کہ
اس دنیا میں اپنے آپ کو پاک و صاف رکھنے کی کوشش کریں اور جو اہل بیت نے بتایا اس پہ عمل کریں، قرآن اور اہل بیت کے ساتھ متمسک رہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی اس دنیا میں بھی نجات ہے، اس دنیا میں بھی نجات ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کنیز جناب فضا پہ ہمارے لاکھوں کروڑوں سلام ہو کہ آپ نے ایسی وفا نبھائی ہے کہ آپ نے اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔